عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم۔ لمحہ فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا ایک نئے عنوان کو سماعت کیجیے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی محبت رسول ہے، اطاعت نہیں تو محبت نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی بات کا اعلان کرنا اور ڈنڈورا پیٹنا ایک بات کا سچا اقرار اظہار اور اس پر عمل ایک دوسری چیز ہے۔ دنیا جھوٹ سے نفرت کرتی ہے اور سچائی چاہتی ہے۔ دنیا کا سارا کاروبار اور زندگی سچائی کی بنیاد پر چل رہی ہے خان صاحب، جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر نہیں۔ ہر انسان اور ہر کاروبار کو دنیا والوں کے سامنے پہلے اپنے اچھے سچے ایماندار اور وفادار ہونے کا اعلان کر کے اپنی پہچان بنائی ہوتی ہے، تب وہ آدمی دنیا میں کوئی مقام بنا پاتا ہے، اپنا کاروبار کامیابی کے ساتھ چلانے کے لائق ہوتا ہے۔ افسوس، آج مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت نے یہ طریقہ اختیار کیا اور کرایا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جتنی چاہو بے ایمانی کرو، جتنی چاہو بے وفائی کرو، جتنی چاہو نافرمانی کرو، جتنا چاہو جھوٹ بولو، جتنا چاہے یتیم یسیر کا مال کھا جاؤ، اپنے انگریز نما اولاد کا مستقبل تابناک بنا لو خان صاحب، اور جتنا چاہو ان کو دھوکہ دو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ اس کا چرچا تو بہت کیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی اور سچی محبت کیا ہے کبھی اس کو بتایا جاتا ہے؟ کچھ ننگے بکے گھروں سے آ کر اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتے ہیں، جب بے ایمانی، بے وفائی، دھوکے بازی، جھوٹ اور نافرمانی کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس طرح کے مسلمانوں سے راضی اور خوش ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے احکام بتائے جائے جن سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے وہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، نہ اللہ کا انہیں خوف ہے، نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، بلکہ ان کو صرف دنیا اور دولت کی ہوس، یتیم یسیر و نادار طلباء کے نام پر اصول ہونے والے زکوٰۃ صدقات خیرات کے مال پر راج کرے، اسی پر ان کا ایمان ہے اور یہی ان کا زندگی کا مقصد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی سیرت، اچھی عادتیں اور میانہ روی نبوت کا حصہ ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کی صورت اچھی دکھائی دے، لیکن کتنے چاہتے ہیں کہ ان کی سیرت بھی اچھی بنے؟ جن کی صورت اچھی ہوتی ہے وہ کسی کو پیارے نہیں ہوتے، لیکن جن کی سیرت اچھی ہوتی ہے وہ سبھی کے پیارے بنتے ہیں خان صاحب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سنت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے والا سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہے۔ کیا آج کوئی ہے جو اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتا ہو اور شہید کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہو؟ قرآن کا علم حاصل کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے آدمی وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، نہ کہ اپنی انگریز نما اولاد کو۔ ہر مسلمان جو اچھا آدمی بننا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے پر عمل کرے گا۔ بے علم مسلمان اولاد کو حافظ بنا کر سمجھتے ہیں کہ نور کا تاج پہنیں گے، ان کو نہیں معلوم کہ قرآن کا حافظ دنیا دار بن جائے تو وہ اللہ کے نزدیک کتے سے بھی بدتر ہے۔ قرآن حفظ کر کے بھول جانے والے کا آدھا جسم قیامت میں غائب ہوگا۔ قرآن رٹ لینا الگ چیز ہے، علم حاصل کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امت مسلمہ کو دینی و عصری علم سے نوازے، آمین۔